باتیں عرض کر رہی ہوں کہ اصل جو کالے باغل منڈلائے مغلیہ سلطنت میں 1600 عیسوی سے، اور سب سے پہلے جو اس ہندوستان میں یورپین پرتگال آئے، اور انہوں نے آنے کے بعد ایک کمپنی قائم کی کالی کت میں، اور پھر ان کا ایک ملک جزوی طور پر گوا اور دمن رہا، اور انہوں نے بھی بہت زیادہ یہاں ایک کمزوریاں پیدا کی۔ اور وجہ کیا تھی کمزوریوں کی؟ کہ بادشاہ تو مغل کی تھی، لیکن یہ ہندوستان اتنا بڑا نہیں تھا۔ یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ برما وغیرہ بھی اس میں شامل تھا، تو چھوٹے چھوٹے راجا جگہوں پر رہتے تھے، اور ان راجاؤں میں اختلاف، اور پھر بادشاہ سے اختلاف ان راجاؤں کا رہتا تھا، اور ظاہر ہے کہ جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں بنیاد ہل جاتی ہے، وہاں بنیاد کمزور ہو جاتی ہے۔ بالآخر 1758 میں عیسائی، انگلینڈ کے عیسائی برطانیہ کے وہ آئے، اور انہوں نے پورے ملک پر اس طور پر قبضہ کیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی کلکتہ میں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک طور پر جب مضبوط ہو گئے تو انہوں نے ایک اعلان کیا کہ بھائی حکومت تو بادشاہ کی ہے، خلق و خدا کی ہے، اور حکم چلے گا ایسٹ انڈیا کمپنی کا، اور ظاہر ہے کہ اصل حکومت تو اس کی ہوتی ہے جس کا حکم چلتا ہے، اس لیے نام پر رہے حکومت، مخلوق خدا کی رہے، لیکن حکم اگر چلا ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلا، تو اس کے اعتبار سے انہوں نے جب یہ کہا تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ صادر فرمایا کہ اب یہ ہمارا ہندوستان غلام ہو گیا، آزادی اس کی سلب ہو گئی۔ اور چنانچہ صرف فتویٰ دینے پر اکتفا نہیں کیا، اپنے شاگردوں کو، اپنے بھانجے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے لیے آمادہ کیا، ان کی پوری ٹیم، پوری جماعت، وہ پورے ہندوستان میں اس نے دورہ کیا، اور جا جا کر علاقوں میں سمجھایا کہ شریعت پر کاربند ہو جاؤ، اپنے اللہ کے احکام کو، قرآن کے احکام کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ پورا دورہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس کے بعد پھر انگریزوں کی طرف سے ایک سازش آئی، اور یہ ہوا کہ اب حج کرنے کوئی نہیں جائے گا، اس لیے کہ حج کرنے میں راستے کا معمول ہونا ایک شرط ہے۔ اب ظاہر ہے کہ راستہ معمول نہیں، تو اب پورے ہندوستان میں یہ بوکھلاہٹ ہو گئی کہ بغیر امن کے حج نہیں فرض ہوتا، اس لیے اب حج کرنے نہیں جائیں گے لوگ۔ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جو ہے سازش کا اپنے شیخ مرشد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے سے اپنے ٹیم کو لے کر، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات سب کو لے کر ایک دورہ کیا، اور حتیٰ کہ جب چلے ہیں کہ سب سے پہلے میں حج کرنے جاؤں گا، چنانچہ جب چلے تھے دلی سے تو 4 آدمی تھے، اور جب کلکتہ پہنچے ہیں تو 1100 آدمی ہو گئے ان کے ساتھ، اور اس طریقے سے اچھا خاصا مجمع ہو گیا، اور پورا جہاز لے کر وہاں جدہ تشریف لے گئے، اور تقریباً 8-9 مہینے کے بعد وہاں سے واپس آئے تو پہلے رائے بریلی آئے اپنے وطن، اور پھر وہاں سے ارادہ کیا کہ چلیں اپنے شیخ سے ملاقات کریں، اور جو ہمیں رہنمائی کریں اس کے مطابق چلیں۔ لیکن راستے ہی میں تھے
کہ اچانک خبر ملتی ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ ایک سورج جو نکلا تھا اور جس نے انگریزوں کے خلاف اسٹیم تیار کی تھی اپنے شاگردوں نے، وہ ایک غروب ہو گیا سورج۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو بصیرت عطا فرمائی تھی اور اس کے مطابق انہوں نے پھر یہ کیا۔ انگریزوں نے کیا کیا کہ سکھوں کو مسلمانوں کے خلاف تیار کیا، جس میں راجہ رنجیت سنگھ سب سے آگے آیا اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کو انگریزوں کی مخالفت کی ضرورت نہیں ہے، ان میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب پہلے سکھوں کو رام کرنا ضروری ہے اور سکھوں کو قائل کرنا ضروری ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے سکھوں سے مقابلہ کیا۔ اور چنانچہ جب اپنے بے وفا ہو جاتے ہیں، اپنے اپنوں میں غدار پیدا ہو جاتے ہیں، تو چنانچہ اس کے نتیجے میں حضرت بڑی جوان مردی کے ساتھ لڑتے رہے اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ وہیں سے انگریزوں کی مخالفت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ و مرشد کے اشارے پر اور انہی کی سرپرستی میں یہ فرما رہے تھے، اور پھر رفتہ رفتہ یہ قافلہ چلتا رہا، بالآخر ایک ریشمی رومال کی تحریک آئی۔ ریشمی رومال کیا تھا حقیقت میں لوگ جانتے نہیں۔ ریشمی رومال اس میں ہندوستان کا نقشہ بنایا گیا تھا، اور وہ نقشہ چونکہ ترکی سے اور باقاعدہ ایران سے ہم کو مدد لینی تھی تاکہ ادھر سے مدد مل جائے، اور ان کو چونکہ راستہ معلوم نہیں تھا، اس لیے ہندوستان کا نقشہ ریشمی رومال کے انداز پر، ایک ہدیے کے انداز پر بھیجا گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس ریشمی رومال کے لے جانے میں کیونکہ جو حضرت کا خادم خاص تھا وہی جاسوس نکلا اور وہی انگریزوں کا پٹھو تھا، اور وہ اس نے مخبری کر دی۔ بالآخر ریشمی رومال کی تحریک پکڑی گئی، اور اس کے نتیجے میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کالا پانی میں قید کیا گیا۔ 2 سال تک ایسے کمرے میں قید کیا گیا جس میں اجالا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی روشن دان تھا، نہ کھڑکی تھی، دروازہ بھی تھا تو ایسا دروازہ تھا کہ جس سے اجالا نہیں جاتا تھا، اور اس کمرے میں حضرت کو رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ آپ پر فدا ہونے والے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میرے شیخ جیل میں جا رہے ہیں تو میں بھی جیل میں جاؤں گا، میں باہر نہیں رہوں گا۔ چنانچہ ان کی درخواست پر ان کو بھی جیل میں رکھا گیا، اور کڑاکے کی ٹھنڈک پڑ رہی تھی، حضرت کو تہجد پڑھنا ہوتا، بڑھاپے کا عالم تھا، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت فرماتے تھے کوئی گرم پانی کا لفظ نہیں تھا۔ حضرت اس کو اپنے پیٹ پر اس باٹل کو رکھتے، برتن کو رکھتے، اور کچھ پیٹ کی گرمی سے، اب بدن کی حرارت سے پانی کی ٹھنڈک میں کچھ کمی آتی، پھر اپنے شیخ کو دیتے وضو کرنے کے لیے۔ اس قدر جو ہے ان حضرات کی قربانیاں ہیں، اور ایسا تھا کہ اس میں دروازہ کھول کے دروازہ بند کر دیا جاتا تھا، چاروں طرف سے اندھیرا رہتا تھا، اور کھانے کے وقت میں تھوڑا سا کھانا جیسے کتے کو پھینک دیا جاتا ہے اس انداز سے کھانا پھینک دیا جاتا، اور یہ حضرات اس میں 2 سال اس کالی کوٹھری میں گزارے۔ پھر 2 سال کے بعد دوسری کوٹھری جو اس سے ذرا روشنی تھی اس میں منتقل کیا گیا۔ 4 سال اسیر جو ہے مالٹا کے جیل میں رہے، اور اس کے بعد 4 سال کے بعد جب تشریف لائے اور جرم ثابت نہیں ہو سکا انگریز کی عدالت میں، تو بالآخر جب ان کو رہا کیا گیا، تو جب سب سے پہلے تشریف لائے تو آنے کے بعد کچھ جو انگریز کے پٹھو تھے اور انگریز کے دلال علماء تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ اس بڑھاپے میں کیوں اپنی جان کو کھپا رہے ہیں؟ حضرت نے کیا جواب دیا کہ بھائی میں
ہندوستان چونکہ غلام ہے، اس کو غلامی سے میں آزاد کرنا چاہتا ہوں، چاہے میری جان رہے یا نہ رہے۔ آپ دیکھیں کس انداز سے ان حضرات کی قربانی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بہت مجاہد جو ہے آزادی ہیں، لیکن جب جیل میں بند تھے ان کی بیوی کا خط گیا کہ میں بیمار چل رہی ہوں، آپ چھٹی لے کر آ جائیں۔ تو جواب کیا لکھتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کی جو ہے، تم تو ایک بیمار ہو لیکن یہاں پورا ہندوستان، پورا ملک، پورے ملک کے مسلمان بیمار ہے، میں کیا کروں؟ اتنے بیماروں کو چھوڑ کر کیسے تمہارے پاس آؤں؟ بالآخر دوسرا خط آتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس اور کہا کہ اب میں زندگی کی ناامیدی کی حالت میں چل رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اب ملاقات نہ ہو، اس لیے جلدی سے آ جائے اور مجھ سے ملاقات ہو جائے۔ تو حضرت نے جواب دیا، اب میں غلام جو ہے انگریز سے میں بھیک نہیں مانگ سکتا، چھٹی کی بھیک نہیں مانگ سکتا۔ انگریز کو چونکہ وہ ملک پر قابض ہے، غاصب ہے، اس لیے میں اس سے چھٹی نہیں لے سکتا۔ ہاں اب ہماری تمہاری ملاقات جنت میں ہوگی، یہاں پر نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ میرا خط جائے غبار خاطر میں، حضرت کے یہ جو ہے مکتوب لکھا ہوا ہے کہ وہاں ہو سکتا ہے کہ میرا خط پہنچے اور تمہارا جنازہ نکل رہا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ خط ڈاکیہ لے کے جا رہا ہے گھر پر، اور ادھر مولانا ابوالکلام آزاد کی اہلیہ کا جنازہ جا رہا ہے۔ قربان جائیے، سینکڑوں سلام پیش کیجیے ایسے لوگوں پر جنہوں نے وطن کو وطن سمجھا اور وطن کی محبت میں اور آئندہ پیش آنے والے مسلمانوں کے حالات کے تئیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی، اپنے جذبات کی، خواہشات کی، جان و مال کی قربانی دی۔ کیسا کیسا معاملہ پیش آیا۔ مولانا ظفر تھانیسری کو وہاں بند کیا گیا جیل میں، اور ایسی جگہ بند کیا گیا کہ وہ ہر طرف سے لوہے کا چمک لگا ہوا ہے، لوہے کا کانٹا، کہ اگر کہیں بھی ذرا سا وہ ہو تو انہوں نے بیٹھ کے اپنی پوری رات گزارتے تھے، بیٹھ کے پورا دن گزارتے تھے۔ کیا یہ ان حضرات کو کیسا احساس تھا؟ آج یہ تو پکا پکایا ہوا ہم کو ملا ہے۔ دوستو، اب ایسے حالات میں میں زیادہ تفصیل نہیں جانا چاہتا، یہ اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے، ان کو پڑھا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اس میں ابھی بچوں نے بیان کیا کہ 65% مسلمانوں کی قربانی رہی ہے، اور 51-52 ہزار علماء نے اپنے کو سولی پر اور دار پر چڑھایا ہے، محض اس کے لیے خوشی خوشی قبول کیا ہے، اور انہوں نے سودا نہیں کیا۔ ورنہ وہ اگر ظفر تھانیسری کو جب اس میں بند کیا گیا تو انگریز آتا تھا اور کہتا تھا کہ ظفر صرف یہ کہہ دو کہ ہم اب نکلنے کے بعد انگریز کی بغاوت نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کہا ہم یہ سودا نہیں کر سکتے، جان یہ چلی جائے، ہم اس جان کو جو ہے بھیٹ چڑھا سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ہمارا انتقال ہو جائے پھر دوسری جان ملے، اور پھر اس دوسری جان میں بھی سودا ہو جائے کہ انگریز کی موافقت کر لو تو ہم وہ جان بھی بردان کر دیں گے، لیکن سودا نہیں کریں گے۔ آپ حقیقت میں دیکھیے، یہ اسی لیے ہندوستان بہت خوشنما ایک ملک ہے جہاں بہت سی قومیں بستی ہیں، مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، بہت سے مذاہب والے۔ اسی لیے یہاں جو ترنگا بنا ہے، اس ترنگے میں 3 رنگ ہیں، اور اس ترنگے کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھو بیچ میں سفید ہے۔ اب یہ سفید کلر یہ اس لیے ہے کہ ساری قوموں کو ایک پیغام اس جھنڈے کے، اسی لیے جھنڈا پھہرایا جاتا ہے تاکہ یہ پوری قوم کو یہ پیغام دیا جائے کہ جیسے سفید کلر یہ بیچ میں ہے، اسی طرح سے ساری قوموں کے دل آپس میں ایک دوسرے سے صاف ہونے چاہیے، جیسے کہ یہ سفید کلر کا یہ جھنڈا ہے
اور سفید کلر کا رنگ ہے، اسی طرح سے سفید سب کے دل ہونے چاہیے۔ یہ اس بات کا پیغام دیا جاتا ہے اس ترنگے کے ذریعے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ رنگ کا ہے، سرخ رنگ کا ہے، یہ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو جب بھی وطن پر آنچ آئے تو اپنے خون کی قربانی دینا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے اپنے اس وطن کے لیے قربانی دی ہے، اگر اس پر حالات آئے پھر یہ غلام بنا، ذہنیت کے اعتبار سے غلام بنا، تو یہ سرخ رنگ کا جھنڈا ترنگا اس لیے ہے کہ ہم بھی خون کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، جیسے کہ ہمارے اکابر نے خون کی قربانی دی۔ اس طریقے سے ایک پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہرے کلر کا ہے وہ اس طرح کا پیغام ہے کہ دیکھو سب قومیں مل کر اس ملک کو ہرا بھرا شاداب رکھیں، اور شاداب رکھنے کی جو سعی ہو سکتی ہے، قول سے، عمل سے، جان سے، مال سے، جس طرح بھی اس ملک کو شاداب رکھنے کی سعی ہو سکتی ہے، وہ سب اس کلر کے ذریعے ہماری ترجمانی ہو رہی ہے کہ ساری قومیں مل کر اس ملک کو آگے ترقی پر لے جانا چاہتی ہیں اور چاہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر نفرت کا بیج بویا جائے گا تو یہ قوم پیچھے جائے گی اور پھر اس قوم کو خون کی قربانی دینی پڑے گی۔ اس لیے ہم سب آج 15 اگست کے موقع پر یہ سمجھیں کہ 15 اگست ہے کیا۔ 15 اگست حقیقت میں جب قربانیاں بہت ہو گئی اور اس قربانیوں کے پیش نظر انگریز نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہمیں ملک چھوڑنا پڑے گا، تو اس نے ایک بات اعلان کیا اور کہا کہ دیکھو میں اس ملک کو آزاد کرتا ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط یہ ہے کہ چند احکام ہمارے رہیں گے اور بقیہ یہ مسلمان، یہاں کا باشندہ، یہاں کا ملک، یہاں کی عدالت سب آزاد رہے گی، چند احکام ہمارے رہیں گے۔ لیکن پھر اٹھے ہمارے اکابر۔ چنانچہ سب سے پہلے جمعیت علماء کا جو اجلاس ہوا کلکتہ میں، جس کی صدارت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، سب سے پہلے یہ ایجنڈا پاس ہوا کہ نہیں، ہم کسی قیمت پر ایک حکم بھی انگریز کا ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم یہاں انگریز کے وجود کو نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے انگریز یہاں ہمارا ملک خالی کر کے جائے۔ پھر یہ اجلاس ہوا، اس کے بعد دوسرا اجلاس ہوا، اور دوسرا اجلاس مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں ہوا، اور پھر آخر تجاویز پاس ہوئی کہ ہم ایسی ہی جان کی قربانی پیش کریں گے، ہم ایک حکم بھی انگریز کا چلنے کے لیے نہیں تیار۔ بالآخر جب انگریز نے دیکھ لیا کہ اب ہمارے احکام یہ بھی نہیں کچھ باقی رہ سکتے، تو اس نے جو ہے 26 جنوری کو اس نے یوں سمجھیے 1950 میں یہ اعلان کیا کہ ہم اب کوئی شرط کے بغیر ہم ملک کو خالی کرتے ہیں اور ملک کو آزاد کرتے ہیں اور ملک کے باشندوں کو۔ چنانچہ یہی ہوا، اور اب ان کے احکام کے بغیر ایک جو ہے باقاعدہ تجویز پاس ہوئی، اور یہ ہمارے احکام جو تیار ہوئے، یہاں کی ایک جو ہے کمیٹی قائم ہوئی، اور اس کمیٹی میں جہاں انہوں نے امبیڈکر صاحب نے یہ بنایا، وہیں اس میں مسلمان بھی شامل تھے، اس میں اور بھی دوسرے حضرات شامل تھے، اور انہوں نے شامل ہو کے اس کو بنایا۔ اور جس دن یہ آزادی کی خبر ملی ہے 29 رمضان تھا، 29 رمضان بعد مغرب یہ اعلان انگریز کی طرف سے ہوتا ہے کہ اب جو ہے حکومت ہم بے دخل ہوتے ہیں اور ہم انگریز جو ہے آزاد کرتے ہیں اس ملک کو۔ چنانچہ دوسرے دن عید ہوتی ہے مسلمانوں کی، لہذا ہماری ڈبل عید ہو گئی۔ یہ در حقیقت مسلمانوں کا ملک تھا،
ارے بھائی جس کی چیز جاتی ہے اسی کو غم ہوتا ہے، کیونکہ 800 سالہ حکومت مسلمانوں نے کی، اب مسلمانوں سے چھین لیا تھا انگریزوں نے، اور 200 سال 190 سال تقریباً انگریزوں نے حکومت کی، تو تکلیف جتنا مسلمانوں کو تھی اتنا غیروں کو نہیں تھی، اس لیے مسلمان نے آگے بڑھ کے اس کا جام شہادت پیش کیا، نوش فرمایا، اور پھر اس ملک کو آزاد کیا۔ اس لیے ہمارے بچے اور ہمارے مہمانان حضرات یہ سوچیں کہ یہ جشن آزادی، یوم آزادی ایک کھلونا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخ رقم ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہم اسی طرح کی تاریخ رقم کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی دولت سے نوازے۔ بس